السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور حاضری کا نام ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرنے کا نام دیا ہے۔ ٹھیک، تو آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنے سے بڑے اور صاحب والے شخص اور اپنے سے معتبر شخص کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو تہذیب، شائستگی اور کچھ مینرز ہوتے ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے صفائی ستھرائی، طہارت کے مسائل تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اور وضو کی تکمیل بھی ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے کچھ قواعد اور مکالمے ہیں جن کو ہمیں قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے مجھے دیکھتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور جو ہے نمونے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم جس قدر نماز کو زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں، بڑے اطمینان اور آرام سے، خاص محبت اور پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے مزین اور آراستہ کر کے پڑھیں گے، اتنی ہی زیادہ مقبول منظور ہوگی اور اللہ کو اتنی ہی زیادہ خوش کرے گی۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل کے لیے جو طریقہ دے تم کو رسول اپنے قول و فعل سے، بس اسے اختیار کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا اعتبار نیتوں پر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں پہلے خلوص بھری نیت کر لیا کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شہید اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے تو بلکہ اس لیے لڑا کہ کہا جائے کہ بہادر ہے، یعنی بہادری کی شہرت کی نیت سے لڑا، پس تحقیق کہا جائے گا یعنی نیت تیری لوگوں میں پوری ہوئی، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر حکم کیا جائے گا، اس کو پھر منہ کے بل کھینچا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا آگ میں۔ یہ اسی طرح پھر ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پیش ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو بات یہ ہے جو کام بھی انسان کرے خالص اللہ کی خوشی اور صرف اس کی خوشنودی کے لیے ہی ہونا چاہیے، اس کی اطاعت کی نیت ہو، ٹھیک ہے۔ خلوص نیت کے بعد اگر کسی کی شہرت بھی ہو جائے تو یہ شہرت اس کے لیے مبارک ہوگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار زنی کی شہرت بھی تو قیامت تک رہے گی۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار صرف علیہ کلمت الحق کی نیت سے اٹھائی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ ہر کار خیر میں ہماری نیت میں اخلاص ہو اور اللہ ہی کی رضا صرف مقصد ہو، اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی عمل بغیر نیت کے نہ کریں، یعنی ہر عمل کے ساتھ نیت ہونی چاہیے، اس لیے نیت بنیاد ہے تعمیر عمل کی ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت بھی دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے طہارت وضو کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، اور پھر نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ کی خوشی کے لیے اس کا حکم بجا لاتی ہوں یا لاتا ہوں۔ اور نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ تو نماز رسول کے اس طریقے پر 11 صحابیوں کی گواہی ہمیں ملتی ہے، اور اس حدیث کو ابو داؤد، دارمی، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو خوب جانتا ہوں۔ کہا صحابہ کرام نے پھر بیان کر تو ہمارے روبرو نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حمید کہتے ہیں کہ سنو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے جو ہے کندھوں کے برابر کرتے، پھر تکبیر کرتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر تکبیر کہتے ہیں رکوع کے لیے، اور اٹھاتے دونوں ہاتھ اپنے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، پھر رکوع کرتے اور رکھتے دونوں ہتھیلیاں اپنی اپنے گھٹنوں پر، پھر سیدھی کرتے کمر، بس نہ جھکتا سر اپنا اور نہ بلند کرتے، یعنی پیٹھ اور سر ہموار رکھتے، سیدھا رکھتے، اور پھر اٹھاتے تھے سر اپنا رکوع سے اور کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اٹھاتے دونوں ہاتھ اپنے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، حالانکہ سیدھے کھڑے ہوتے قوما میں، پھر کہتے اللہ اکبر، پھر جھکتے زمین کی طرف سجدے کے لیے، بس جو ہے دور رکھتے اپنے دونوں ہاتھ دونوں پہلوؤں سے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے کہ انگلیوں کے سر
قبلہ رخ ہوتے، ٹھیک ہے. پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور جو ہے نا موڑتے بایاں پاؤں یعنی لیفٹ پاؤں اپنا یعنی بچھا دیتے، پھر اس پر بیٹھتے، پھر سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی طرف دوبارہ لوٹ آتی، یعنی اطمینان سے بیٹھتے، جلسہ کرتے اللہ اکبر اور اٹھتے اور موڑتے بایاں پاؤں اپنا، پھر بیٹھتے. اس پر جلسہ استراحت اسے کہتے ہیں. پھر اعتدال کرتے دل جمی سے یہاں تک کہ پھر آتی ہر ہڈی اپنے ٹھکانے کو، یعنی ہر جوڑ جو ہے اپنی بہترین جگہ پر ہوتا ہے، یعنی جلدی جلدی سب کچھ نہیں کرتے تھے. پھر کھڑے ہوتے، پھر اسی معنی دوسری رکعت میں کرتے. پھر جب کھڑے ہوتے 2 رکعت پڑھ کر یعنی بعد شہود کے اللہ اکبر کہتے اور اٹھاتے دونوں ہاتھ اپنے یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے، جیسا کہ تکبیر کہتے تھے. اور نزدیک شروع کرنے نماز کے یعنی تکبیر اولا کے وقت پھر کرتے. اسی طرح اپنی باقی نماز میں یہاں تک کہ جب ہوتا وہ سجدہ کہ جس کے پیچھے سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، نکالتے بایاں پاؤں اپنا اور بیٹھتے کولے پر بائیں جانب پھر سلام پھیرتے. ان 10 صحابہ کرام نے کہا کہ سچ کہا تم نے اے ابو حمید سعدی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اور جو ہے یہ روایت ہمیں ابو داؤد میں، دارمی میں، ترمذی میں ملتی ہے. پھر آخری رکعت کی قضا میں اور رکھا اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اشارہ کیا اپنی انگلی کے ساتھ یعنی سبابہ کے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث کو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت ہے انہیں بیان کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ نے اس کی تصدیق اور تائید کی ہے. تو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکل و صورت 11 صحابہ کی مستقا ہوئی. اسی سنت سے جو ہمیں ہیڈ لائنز ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع یدین فرمایا، یعنی دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا. پھر رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے وقت پھر رفع یدین فرمایا. رکوع میں نہ سر جھکاتے اور نہ اونچا کرتے، پیٹھ سیدھی رکھتے اور رکوع اطمینان سے کرتے. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے وقت رفع یدین فرماتے اور قوما میں پہنچ جاتے. قوما میں سیدھے کھڑے ہو جاتے اور پورا اطمینان حاصل کر کے سجدے میں آتے. سجدہ کرنے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بڑے اطمینان اور دل جمی سے بیٹھ کر ہر ہڈی اپنے اپنے مقام اور موضوع پر آ جاتی. یہاں بیٹھنا جلسہ کہلاتا تھا. دوسرا سجدہ کر کے پھر اٹھ کر اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر پہنچتی. یہ جلسہ استراحت ہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے تو قدم میں اس طرح بیٹھتے کہ بایاں پاؤں ایک طرف نکال دیتے اور بائیں جانب جو ہے کولے پر بیٹھ کر پھر سلام پھیرتے. آخری رکعت کے قضا میں تشہد کے وقت انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے اور چوتھی بار رفع یدین دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کر اٹھتے وقت کرتے. نیت کے ساتھ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. یہ ہمیں حدیث بخاری سے ملتی ہے. ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، یہ ہمیں حدیث مجمع الزوائد سے ملتی ہے. ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کشادہ اور کھلی رکھیں، یہ ہمیں ترمذی سے ملتی ہے. دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک، یہ ہمیں بخاری اور مسلم سے حدیث ملتی ہے. پھر بائیں ہاتھ پر دایاں رکھ کر سینے پر باندھیں، یہ حدیث ہمیں بلوغ المرام بحوالہ ابن خزیمہ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک ہے. مراسیل ابو داؤد حضرت عوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں پر رکھ کر اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے. یہ حدیث مرسل ہے لیکن دوسری مستند احادیث سے مل کر کبھی ہو گئی ہے. مسند احمد میں جو ہے حلب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے. طبرانی کی حدیث میں زوائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے جو ہے نا اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا. ابن ابی حاتم اور بحیقی میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا. ہم نے سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ جو لوگ مرد حضرات
سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو روکتے ٹوکتے ہیں وہ ایسا نہ کریں، اس فعل کو برا نہ مانیں اور غور کریں کہ وہ ایسا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کو چاہیے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو محبت بری نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے صحیح حدیث اور سنت پر تو مسلمانوں کو جان چھڑکنی چاہیے۔ یہی محبت رسول کی جو ہے نا ویلڈ سنت ہے، اور آپ سب مسلمان آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات آپ سب کو یکساں محبوب ہے، واجب الاطاعت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت شدہ حدیثیں سب کو سر آنکھوں پر رکھنی چاہیے۔ تعصب اور ضد کی بنا پر جھگڑے پیدا کر کے قوم میں تفریق اور پھوٹ ڈالنا بہت بری بات ہے۔ آپس میں محبت کرو، سنت کی فضا میں شیر و شکر ہو کر رہو، رحمت عالم کی احادیث کو جان سے زیادہ عزیز رکھو، اور سنت کے اعتبار میں سب سے پہلے آگے رہو، ٹھیک ہے، اور اعتبار میں سب سینے پر ہاتھ باندھے۔ یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ حدیثوں کی تائید میں فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے مریدوں میں سے یعنی شاگردوں میں سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جو ہے نا ناف کے اوپر سینے پر باندھو، ٹھیک ہے، وہ نیت الطالبین میں ہے، سینے پر باندھو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جن کی اقتداء آپ کر رہے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ سینے پر ہی باندھے ہیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب عورتوں اور مردوں کی نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز ایسے جیسے کہ مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اے میری امت جس طرح دیکھتے ہو تم کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی ہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر اپنی ہی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور طریقہ اختیار کریں یعنی بچھ جائیں، اور مردوں کو کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کو ایک ہی شکل و صورت میں نماز پڑھنی ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، استراحت کرا، ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، آگے آدمیوں کی جماعت ہوتی جو ہے سب بنتی تھی، پیچھے بچوں کی، پیچھے خواتین کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے، کیا خواتین کے لیے علیحدہ سے کوئی طریقہ بتایا تھا یا علیحدہ سے جماعت کروائی؟ نہیں، عورت کی جماعت کا کہیں سے بھی علیحدہ ہونا ہمیں ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی عورت کی کہہ لیں کہ ایک طریقہ نماز علیحدہ ہمیں پتہ چلتی ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عورت پردے کی چیز ہے اس لیے اسے سمٹ کے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، عورت نے سر وضان نماز نہیں پڑھنی بلکہ گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی ویلڈ دلیل آپ نہیں دے پائے۔ عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر، اس کے علاوہ عورت کی امامت ثابت نہیں ہے، عورتوں کے لیے ثابت ہے اور عورتوں کے صف کے درمیان ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھ کر جو دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے درمیانے تکبیر اولیٰ کے اور قرات کے تھوڑا سا پہلے یہ پڑھتے تھے۔ میں نے میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول تکبیر اور قرات کے درمیان آپ خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آمین کے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آمین کا جو مسئلہ نا جب بجماعت
نماز ہوتی ہیں مساجد میں مرد حضرات کی، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں، جب ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہنی چاہیے، لیکن جب آپ جہری نمازوں میں آمین کہیں، جب قرات اونچی کروائی جاتی ہے تو جس وقت امام الضالین کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کر کہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پکار کر کہی ہے۔ وائل بن حجر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہا آمین اور دراز کی اس کے ساتھ آواز اپنی۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف کے آپ کے ارد گرد کے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنا میں نے سنا ہے۔ مستدرک حاکم میں علام الموقعین میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عورتوں کی صف میں آمین کی آواز، یعنی عورتیں اگر باجماعت نماز پڑھ رہی ہیں تو حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پیچھے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الضالین پڑھی تو آمین کہی، جس سے جو ہے ام حسین نے سنا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بہت ضعیف العمر عورت تھی۔ تو یہ حدیث امام ضلعی اپنی تخریج میں لائے ہیں اور اسناد میں کوئی حرج نہیں کی، اور حافظ ابن حجر کے نزدیک بھی غیر مجروح ہے اور طبرانی کبیر میں بھی مروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آمین بالجہر کا مسئلہ دوپہر کے دن کی طرح ثابت ہے اور روشن ہے تو افسوس پھر بھی اونچی آمین سے نفرت کی جاتی ہے، تو ہمیں سنتوں کی اتباع ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔